یہ لکھا گیا ہے، یہ بتایا جاتا ہے کہ حضرت علی نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے کھڑے ہو کر ان کو امام مانتے ہوئے نماز پڑھی۔ اگر حضرت علی ان کو امام مان چکے ہوتے تو پھر سوائے کے محرقہ میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ فرمان کیوں ہوتا کہ میں نے اپنے کانوں سے رسول کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ لا یجوز احد الصراط الا من كتب له علی نے جواب کہ کوئی شخص اس وقت تک پل صراط سے نہیں گزر سکے گا جب تک علی کے لکھے ہوئے راہداری کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں نہیں۔ جب تک علی کے ہاتھ کا لکھا ہوا پروانہ نجات راہ گزر اس کے ہاتھ میں نہیں ہوگا۔ اب پل صراط سے گزرتے وقت علی کہاں ہوگا؟ آگے ہر گزرنے والا کہاں ہوگا؟ پیچھے۔ علی کیا بنا؟ امام۔ گزرنے والا کیا بنا؟ مامون، مقتدی۔ اچھا، کتاب کا نام معارج النبوہ، دوسری کتاب کا نام مدارج النبوہ، اس میں یہ درج ہے، یہ دونوں اہل سنت کی کتابیں ہیں کہ قیامت کے دن رسول پاک کو دیا جائے گا لواء الحمد۔ رسول وہ لواء الحمد دیں گے علی کو جس کا ایک پھریرا مشرق اور مغرب میں ہوگا، دوسرا پھریرا جنوب و شمال میں ہوگا، تیسرا پھریرا اوپر کی بلندی کو گھیرے ہوئے ہوگا۔ صحابہ عرض کرتے ہیں مولا اٹھائے گا کون؟ فرمایا جس نے خیبر میں اٹھایا تھا۔ حیدر، حیدر، بیٹا چپ رہو، چپ رہو۔ حیدر جس نے خیبر میں اٹھایا تھا، حیدر یعنی علی۔ مولا جب علی وہ اٹھائے گا تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ فرمایا یہ معارج النبوہ اور مدارج النبوہ میں ہے، دونوں اہل سنت کی ہے۔ فرمایا وہ شخص جنت میں جائے گا جو اس لواء الحمد کے سائے میں چلے گا۔ نہیں یار نہیں، توجہ نہیں، جو اس لواء الحمد کے سائے میں چلے گا تو اٹھائے گا کون؟ علی۔ چلیں گے پیچھے کون؟ جو بھی جنت میں جائے گا وہ کیا کرے گا؟ اس عالم کے سائے میں چلے گا، یعنی علی کے پیچھے چلے گا۔ تو جب قیامت کے دن کوئی علی کا امام نہیں بن سکتا، تو یہاں کوئی علی کو پیچھے کھڑے کر کے نماز کیسے پڑھا سکتا ہے؟ امامت کا دعویٰ کیسے؟ اللہ اکبر۔ چلو آیت پڑھو۔ کہا جاتا ہے جب وہ رسول نماز پڑھا سکتے ہیں، یار میں کسی پڑھ مجمع میں نہیں پڑھ رہا، میں اس اجتماع میں پڑھ رہا ہوں جس کی زندگی گزر گئی ہے ماں کی گودیوں سے مجلسیں سننے میں۔ اعتراض چودھری صاحب یہ کیا جاتا ہے کہ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ رسول کو نماز پڑھا سکتے ہیں، رسول نے عالم بیماری میں آخری وقت میں ان کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھی ہے، تو پھر حضرت علی ان کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز کیسے نہیں پڑھ سکتے؟ ٹھیک سمجھے ہو نا؟ ٹھیک کرو، لیکن آؤ ذرا قرآن سے پوچھے قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ والرسول۔ اے ایمان والو، خبردار کبھی بھی اپنے آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھاؤ۔ میں آپ سے یہ نہیں کہتا کہ ذاکروں کے قصیدے پر آپ نعرے نہ لگایا کریں، ضرور لگایا کریں، لیکن یہ خشک باتیں بھی ذرا لے لیا کریں۔ اللہ فرما رہا ہے اے مسلمانوں، اے ایمان والو، خبردار کبھی بھی تم اپنے آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھاؤ۔ اب جو بھی نماز محمد کو پڑھائے گا آگے بڑھے گا تو پڑھائے گا، آگے بڑھے گا تو نماز پڑھائے گا،
شب معراج انبیاء ہیں جمع، یا آدم نماز پڑھاؤ، کہا دیکھتا نہیں محمد ہے۔ ابراہیم تم نماز پڑھاؤ، کہا دیکھتا نہیں محمد کھڑا ہے۔ موسیٰ تم نماز پڑھاؤ، جواب ملتا ہے دیکھتا نہیں محمد ہے۔ عیسیٰ تم پڑھاؤ، جواب ملتا ہے دیکھ نہیں رہا محمد کھڑا ہوا ہے۔ لیکن کھڑا ہے تو کیا ہو گیا؟ جواب ملتا ہے خاموش، کیا تو ہمیں مومن نہیں مانتا؟ ہوئے 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 ہوئے، جس انداز میں پڑھنے کا عادی ہوں میں پڑھ گیا، آپ چپ کر گئے، کیا تو ہمیں مومن نہیں مانتا؟ بھائی وہ کیسے؟ کہا اللہ کا حکم ہے کہ خبردار کسی مومن کو حق حاصل نہیں کہ وہ محمد سے اپنے آپ کو آگے بڑھائے، ہم آگے بڑھ جائیں تو ہم مومن نہیں رہیں گے۔ تو جب انبیاء محمد کو نماز نہیں پڑھا سکتے تو کوئی امتی محمد کو نماز دل بولا تو ہے لیکن ڈھیلا ڈھیلا بولا ہے۔ علی مولا علی مولا، ہاں اب نعرہ حیدری ہے۔ تو اب علی کون ہے؟ فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم، نفس رسول۔ تو جس طرح کوئی نبی کو نماز نہیں پڑھا سکتا، اسی طرح کوئی بھی علی کو نماز نہیں پڑھا سکتا۔ تو یہ کہنا کہ ساری باتیں اپنی جگہ پر، لیکن ہماری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ اتنا طویل عرصہ تمہارا امام مہدی کیسے زندہ رہ سکتا ہے۔ کبھی یہ ہو سکتا ہے کہ ایک شے غائب ہو اور موجود بھی ہو، پھر بھی نظر نہ آئے، پھر بھی غائب رہے۔ تمہارے امام مہدی کا وجود اگر ہے تو پھر نظر کیوں نہیں آتا؟ اس کا غائب رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ وجود دنیا میں موجود ہی نہیں۔ میں کہتا ہوں مسلمانوں، اگر تمہارا یہی کلیہ قاعدہ ہے کہ ایک وجود موجود ہو وہ غائب نہیں رہ سکتا، تو لیجئے جمادات میں سے در ابلق موجود ہے لیکن غائب ہے، نظر نہیں آتا۔ نباتات میں سے گولر کا پھول غائب ہے، موجود ہے، نظر نہیں آتا۔ حیوانات میں سے ان کا پرندہ موجود ہے، غائب ہے، نظر نہیں آتا۔ مخلوقات میں سے جنات موجود ہیں، نظروں سے غائب ہیں، نظر نہیں آتے۔ فرشتے موجود ہیں، اللہ جانے دن میں کتنی مرتبہ ملک الموت لوگوں کے گھروں میں جاتا ہے لیکن غائب ہے، نظر نہیں آتا۔ چلو دور کیوں جاتے ہو؟ میری گل سن لو، دور کیوں جاتے ہو؟ سر سے لے کر پاؤں تک آپ کی جسمانی کائنات میں روح حیات غائب ہے اور موجود ہے۔ لیکن نظر نہیں آ رہی۔ ان سب کو مانتے ہو اور جو خدا کے حکم سے غائب ہے کہتے ہو سمجھ میں نہیں آتا، اتنا عرصہ زندہ کیسے رہ سکتا ہے؟ اچھا، حضرت آدم 930 سال تک زندہ رہے، مانتے ہو؟ حضرت شیش، نیندر تو نہیں آئی نا، بس میں ہوڑے ختم کرتا ہوں۔ حضرت شیش 912 سال تک زندہ رہے، مانتے ہو؟ حضرت انوش 965 سال تک زندہ رہے، مانتے ہو؟ حضرت کینان 910 سال تک
زندہ رہے مانتے ہو؟ حضرت مہلا عید 862 سال تک زندہ رہے مانتے ہو؟ حضرت برد